الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ الوافی بما فی الصحیحین، چوتھا مقصد احکام الاسرہ، ان احادیث کے بارے میں جن کا تعلق خاندانی مسائل سے ہے، خاندانی احکام سے ہے، اور اس کی چھٹی کتاب کتاب البر والصلہ، اس کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں 7واں باب، یعنی کہ آج 7ویں باب کا آغاز کریں گے، اور یہ باب ہے باب صلۃ الرحمی، صلہ رحمی، رشتہ داری نبھانا، رشتہ داری قائم کرنا۔ حدیث نمبر 1106 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ خلق الخلق حتی اذا فرغ من خلقی قالت الرحم هذا مقام العائد بک من القطیعہ قال نعم۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کیا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہوئے، یعنی کہ انہیں پیدا کرنے کے عمل سے فارغ ہوئے، تو قالت الرحم، تو رشتہ داری نے کہا، رحم نے کہا، ھذا مقام العائد بک من القطیعہ، یہ کھڑا ہونا ہے اس کا جو پناہ کا طلبگار ہے، بیکا تجھ سے، پناہ کس چیز سے؟ من القطیعۃ، قطع رحمی سے، یعنی کہ رشتہ داری بول رہی ہے، رحم بول کے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں کھڑا ہوا ہوں کس حیثیت سے کہ ھذا مقام العائد بک، یہ کھڑا ہونا ہے اس کا جو پناہ چاہتا ہے، بیکا تیری، یعنی کہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، کس چیز سے بچنے کے لیے، کس چیز سے محفوظ رہنے کے لیے؟ من القطیعہ، قطع رحمی سے۔ قال نعم، اللہ تعالی نے کہا ہاں، یعنی کہ میں نے تمہاری یہ بات سن لی ہے۔ اما ترضین بان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میں اس سے تعلق قائم کروں گا جو تمہیں جوڑے گا، اور میں اس سے تعلق توڑ لوں گا جو تمہیں توڑے گا؟ قالت، رشتہ داری نے بول کر کہا، رحم نے بول کر کہا، بلا، کیوں نہیں، یا ربی، اے میرے رب، یعنی کہ میں اس پہ راضی ہوں اگر ایسا ہو جائے۔ قال، تو اللہ تعالی نے کہا، فہو لک، تو یہ تمہارے لیے ہے، یعنی کہ تمہیں یہ ملے گا، یعنی کہ تم اس پہ مطمئن رہو، جو تمہیں توڑے گا اس سے میں تعلق توڑ لوں گا، جو تمہیں جوڑے گا اس سے میں اپنا تعلق قائم کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
فقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو تم اس آیت کی تلاوت کر لو، یعنی کہ اسی موضوع کے بارے میں یہ آیت ہے، اس کی تلاوت کر لو، اس سے بھی تمہیں یہی سمجھائے گی۔ وہ کیا آیت ہے؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ یہ سورہ محمد ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً تم سے اس بات کی توقع ہے کہ اگر تم با اختیار بن گئے، اگر تم حکمران بن گئے، اگر معاملات تمہارے ہاتھ میں آ گئے تو تم زمین میں فساد بپا کرو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم اپنی رشتہ داریاں توڑ لو گے۔ اس حدیث میں سب سے پہلے تذکرہ کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امر کا کہ اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کو پیدا کرنے کے عمل سے فارغ ہوئے، تو فارغ ہونا یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں اور اس کی کوئی تعویل نہیں کریں گے۔ اس کے بعد قالت الرحیم، رحیم نے کہا، رشتہ داری نے کہا۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رشتہ داری تو ایک بے جان چیز ہے، ایک غیر محسوس چیز ہے، صرف بے جان نہیں بلکہ بے جسم بھی، یعنی کہ آپ انسان جو کیا ہے جاندار، پتھر کیا ہے بے جان، لیکن کم از کم جسم تو ہے، اس کا وجود تو ہے۔ رشتہ داری کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی اس میں جان نہیں ہے، کوئی اس کا جسم نہیں ہے، تو یہ کیسے بولی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو علماء کرام ایسے مسائل میں کہا کرتے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے رشتہ داری لسان حال سے بولی یا لسان مقال سے بولی، یعنی کہ یہ جو کہا گیا رشتہ داری بولی، رشتہ داری حقیقتاً بولی، حقیقتاً اس نے کلام کیا، گفتگو کی، یا یہ الفاظ مجازی طور پہ کہے گئے ہیں۔ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ رشتہ داری حقیقتاً بولی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں، تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے معاملات ہیں، اور ہمارا ایمان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بتایا اس پہ، اور جو کچھ اللہ نے بتایا اس پہ، ہم اس کو اس کی حقیقت پہ اور اس کے ظاہر پہ محمول کریں گے اور کوئی تعویل نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے واقعی رشتہ داری نے کلام کیا، گفتگو کی۔ تو قالت الرحیم، تو رشتہ داری نے کیا کیا؟ کلام کیا، رشتہ داری نے کیا کی؟ گفتگو کی، اور کیا کہا؟ ھذا مقام العائد بک، کہ اے اللہ، اپنے بارے میں کہا، یعنی کہ اے اللہ یہ کھڑا ہونا ہے، کس کا کھڑا ہونا ہے؟ کس کا؟ کون کھڑا ہوا ہے؟ یعنی کہ وہ کھڑا ہوا ہے جو اے اللہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہے، یعنی کہ رشتہ داری اپنے بارے میں کہہ رہی ہے کہ میں کھڑی ہوئی ہوں اور میں کیا چاہتی ہوں؟ میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ کس چیز سے؟ رشتہ داری توڑے جانے سے، یعنی کہ اے اللہ مجھے اس امر سے تو بچا لے، اس امر سے بچنے کے لیے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ رشتہ داری نے پناہ کس سے مانگی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو پناہ کس سے مانگے؟ اللہ رب العزت سے مانگے۔ فوج شدگان سے پناہ مانگنا درست نہیں ہے، البتہ زندہ انسان سے اس معاملے میں پناہ لے سکتے ہیں جس معاملے میں اللہ نے اس کو قوت و طاقت دی ہے۔ قال نعم، اللہ نے کہا ہاں، یعنی کہ ٹھیک ہے، تمہاری بات میں نے سن لی ہے، تمہیں پناہ ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اما ترضینا، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ جو تمہیں جوڑے گا میں اس سے تعلق قائم کروں گا؟ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صلہ رحمی کی کیا اہمیت ہے اسلام میں۔ جو رشتہ داروں سے تعلقات جوڑتا ہے، قائم کرتا ہے، اللہ کا تعلق اسی سے ہے، اور جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق اس سے ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
اور معیار کیا ہوگا؟ اپنے زمانے اور اپنے علاقے کے لحاظ سے جس چیز کو صلہ رحمی سمجھا جاتا ہے، جب تک وہ شریعت کے خلاف نہ ہو اس کو آپ اپنائیں۔ مثال کے طور پہ رشتہ داروں کو سلام کہنا جب آپ ان کے پاس سے گزریں، ان کی زیارت کرنا گاہے بگاہے، جب آپ کو بھی مشکل پیش نہ آئے ان کو بھی مشکل پیش نہ آئے، جب وہ مشکلات میں ہوں تو ان کی مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرنا اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، ان کی خوشی میں شریک ہونا۔ اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے، کم از کم آپ فون کر سکتے ہیں، یعنی کہ زبان کے ساتھ ان کی خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اگر وہ پریشان ہیں یا ان کے ہاں فوتگی ہوئی ہے تو ان سے تعزیت وغیرہ کرنا، تو یہ صلہ رحمی جو ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ لیکن رشتہ داری نبھاتے اللہ رب العزت کو ناراض نہیں کرنا، نہ رشتہ داری توڑنی ہے اور نہ رشتہ داری اس قدر نبھانی ہے کہ رشتہ داروں کو آپ اللہ پہ ترجیح دیں، رشتہ داروں کی وجہ سے آپ گناہوں کا ارتکاب کریں، رشتہ داروں کی وجہ سے آپ واجبات کی ادائیگی میں کمی اور کوتاہی کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ رشتہ داری نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ کیوں نہیں اے میرے رب؟ تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ رشتہ داری نے باقاعدہ گفتگو کی ہے، اور جس اللہ نے مجھے اور آپ کو گفتگو کرنے کی صلاحیت اور قوت دی ہے، اس کے لیے رشتہ داری کو بولنے کی صلاحیت دینا کون سا مشکل ہے؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں جبکہ وہ نظر نہیں آتی۔ آج کل تو جدید مثال مل گئی ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ وائی فائی جو سسٹم ہے، کیا یہ آپ کو نظر آتا ہے؟ لیکن آپ اس کو مانتے ہیں۔ ایسے ہی آپ یہ بجلی کا سسٹم لے لیں، کیا وہ آپ کو نظر آتی ہے؟ لیکن آپ مانتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا وجود ہے۔ تو ایسے ہی جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا ہے ان چیزوں پہ ایمان لانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رشتہ داری سے کہا فہو لک، کہ تمہیں یہ چیز مل گئی ہے، یعنی کہ تم سے میرا یہ وعدہ ہے کہ جو تمہیں جوڑے گا اسی سے میرا تعلق قائم ہوگا، اور جو تمہیں توڑے گا اس سے میرا تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے اس میں وارننگ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث کی تائید میں آپ نے کہا کہ یہ آپ آیت پڑھ سکتے ہیں۔ آیت کیا ہے؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ اگر تمہیں اختیار مل جائے، معاملات تمہارے ہاتھ میں آ جائیں، تم زمین میں فساد برپا کرو گے، اور فساد کی ایک شکل یہ ہے کہ رشتہ داریاں توڑو گے، رشتہ داریاں توڑو گے۔ تو اس آیت کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ اولئک الذین لعنہم اللہ، جو زمین میں فساد برپا کریں، رشتہ داریاں توڑیں، ان پہ اللہ کی لعنت۔ تو اس لیے یہ معاملہ بہت شدید ہے، رشتہ داریاں توڑنا، خصوصاً جب کہ بغیر کسی وجہ کے ہو، بغیر کسی سبب کے ہو، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1107 1107 خواہ اس حدیث کے بیان کرنے پہ، اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما رہے تھے جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے، اس کا رزق وسیع کر دیا جائے، اور یہ بات اچھی لگے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، فلیصل رحمہ، جس کو یہ دونوں کام اچھے لگتے ہیں تو پھر وہ طریقہ کار کیا اختیار کرے؟ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات بنائے، قائم کرے، اور ان سے حسن سلوک کرے۔
یہاں سے بھی اندازہ ہوتا ہے صلہ رحمی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ آپ دیکھیے دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، اس کی سبھی تعلیمات، آپ جس کی عقل صحیح سلامت ہے، مینٹل نہیں ہے، اور جس کی عقل کو غیروں نے خراب نہیں کیا، وہ مانے گا کہ اسلام کی سبھی تعلیمات ویسی ہیں جیسی ہونی چاہیے۔ کبھی اسلام کہتا ہے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، کبھی رشتہ داروں کا، کبھی والدین کا، کبھی وائف کا، کبھی خاوند کا، کبھی بچوں کا۔ اور یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر صلہ رحمی کریں گے تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور آپ کی عمر بڑھ جائے گی، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ بلکہ اسی معنی میں ایک حدیث آتی ہے جسے امام ترمذی روایت کرتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے ترمذی شریف میں 2139 2139، کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے، ولا يزيد في العمر الا البر، اور نیکی میں اضافہ صلہ رحمی سے ہی ہوتا ہے اور اچھا سلوک کرنے سے ہوتا ہے، نیکیاں کرنے سے ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اور یہ حدیث ابھی ترمذی میں پڑھی ہے، یہ دو حدیثیں ہو گئیں۔ تو یہاں پہ جو کہا گیا رزق بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے، کیا یہ حقیقتاً بڑھتی ہے یا یہ مجازی طور پہ کہا گیا ہے؟ اس کی تعویل کریں گے یا اس کو حقیقت پہ محمول کریں گے، یہ مسئلہ ہے یہاں پہ۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ مجاز۔ کیا مراد ہے؟ عمر میں اضافے سے مراد یہ ہے کہ عمر میں برکت ہوگی، یعنی کہ آپ کی عمر 70 سال ہے تو 70 سال ہی رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ 71 سال ہو جائیں گے، لیکن آپ کی 70 سال کی عمر میں برکت ہوگی، آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ 70 سال کی عمر میں آپ کو اتنی نیکیاں کرنے کی توفیق دے دیں گے گویا کہ آپ کی عمر 100 سال ہو گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوقات کو، وقت کو ضائع ہونے سے بچا لیں گے، آپ کے وقت کو گناہ میں صرف ہونے سے بچا لیں گے، تو یہ مراد ہے۔ اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں مراد اس حدیث سے مجاز ہی ہے، لیکن مجاز کیسے؟ کہ اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کا اچھا تذکرہ ہوتا رہے گا، اس کا اچھا تذکرہ ہوتا رہے گا، لوگ اس کا نام لیتے رہیں گے، یہ مراد ہے۔ اگر ان علماء کرام سے پوچھا جائے جو کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ مجازی معنی ہے، کہ آپ نے حقیقت کی بجائے یہ مجازی معنی کیوں اختیار کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے پاس دلائل ہیں۔ کیا دلائل ہیں جی آپ کے پاس؟ کہتے ہیں مثال کے طور پہ قرآن کریم کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب کسی انسان کا مرنے کا وقت آ جاتا ہے تو وہ انسان اس سے نہ ایک لمحہ پہلے مار سکتا ہے اور نہ موت کے وقت سے ایک لمحہ لیٹ ہو سکتا ہے۔ جو موت کا وقت مقرر ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو وقت مقرر ہے موت کا اس میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے۔ دوسری جانب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ جف القلم بما انت لاق، کہ آپ آئندہ کیا کرنے والے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کے آئندہ حالات کیا ہوں گے، یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، اور تقدیر کا قلم یہ لکھ کر فارغ ہو چکا، خشک ہو چکا، یعنی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تقدیر کا لکھا ہوا اٹل ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو وہ آیت اور یہ حدیث اور دیگر ایسی نصوص جن سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر تبدیل نہیں ہو سکتی، ان کا تقاضا یہ ہے کہ اس حدیث کو جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں حقیقت کی بجائے کس پہ محمول کیا جائے؟ مجاز پہ۔ اور یہ کہا جائے کہ جب حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھتی ہے، اس سے مراد یہ کہ برکت ہوتی ہے، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے
آپ کی عمر میں بھی کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ لیکن بہت سے محقق علماء کرام، ان کا موقف یہ ہے کہ ہم اس حدیث کو حقیقت پہ محمول کریں گے۔ کس پہ محمول کریں گے؟ حقیقت پہ محمول کریں گے۔ تو کیا کہیں گے ہم یہ کہیں گے کہ ہر مسلمان کی 2 عمریں ہوتی ہیں۔ کتنی عمریں ہوتی ہیں؟ 2 طرح کی عمر ہوتی ہے۔ ایک وہ عمر جو فرشتے کو معلوم ہوتی ہے، اور ایک وہ عمر جو اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ تو جو عمر فرشتے کو معلوم ہے اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے کس کے ذریعے؟ صلہ رحمی کے ذریعے۔ یعنی کہ پہلے اس کو معلوم تھی کسی انسان کی عمر 70 سال، صلہ رحمی کرنے سے ہوگی 75 سال، تو عمر میں حقیقتاً اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا علم تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، اچانک مسئلہ بن گیا، جی اللہ کو تو معلوم تھا کہ کسی انسان کی عمر 70 سال ہوگی، اور اب اس نے صلہ رحمی کر لی ہے، دعائیں کر لی ہیں، تو اب اللہ نے اس کی عمر بڑھا دی ہے۔ یعنی کہ اللہ کے علم میں تبدیلی آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہوگی جو اللہ کو معلوم نہیں تھی۔ ایسا یہ بالکل غلط ہوگا۔ اور تقدیر نام ہی اللہ کے علم کا ہے۔ تقدیر کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے علم کا، کہ اللہ بہت پہلے سے ہمیشہ سے جانتے ہیں جو ہم کرنے والے ہیں اور جو کریں گے۔ تو اللہ کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ ہم صلہ رحمی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن جو فرشتے کا علم تھا، جس کا موت سے تعلق ہے، جس کا ہماری عمر سے تعلق ہے، اس علم میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اور اس تقدیر کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر معلق۔ ایسی تقدیر کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر معلق۔ یعنی کہ وہ تقدیر جس میں یہ تھا کہ اگر یہ انسان صلہ رحمی نہیں کرے گا تو اس کی عمر 70 سال ہوگی، اور صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر 75 سال ہوگی۔ لیکن اللہ کا علم پکا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ صلہ رحمی کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اس کی عمر 70 سال ہوگی یا 75 سال ہوگی۔ اللہ کا علم جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اللہ کا علم ایک ہی ہے، اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں جف القلم بما انت لاقن، کہ قلم خشک ہو چکا ہے۔ کون سا قلم؟ وہ قلم جس نے یہ تحریر کر لیا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تم دنیا میں کیا کرنے والے ہو۔ تو اس سے مراد کون سی تقدیر ہے؟ اس سے مراد تقدیر معلق نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تقدیر مبرم، قضائے مبرم، محکم پختہ تقدیر۔ تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو ایک جواب دینے کا انداز علماء کرام کے ہاں یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرشتے کے علم میں کیا آ جاتی ہے؟ تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تقدیر میں، تقدیر جو معلق تقدیر ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اگر صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر کم ہوگی، اگر صلہ رحمی کرے گا تو زیادہ ہوگی، صلہ رحمی نہیں کرے گا تو کم ہوگی۔ اور یہ صلہ رحمی اس کا کرنا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، یہ تقدیر سے باہر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ رعد میں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹا ڈالتا ہے، اور جو چاہتا ہے اسے نہیں مٹاتا بلکہ برقرار رکھتا ہے، ثابت رکھتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، اور اس کے پاس اصل کتاب ہے۔ تو ان الفاظ میں کتنی تقدیریں ہوگی؟ 2 تقدیریں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، یہ وہ تقدیر ہے جس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ معلق، کہ اللہ جو چاہتے ہیں مٹا ڈالتے ہیں اور جو چاہتے ہیں اسے ثابت رکھتے ہیں۔ تو تقدیر معلق میں تبدیلی آتی ہے۔ لیکن وہ تقدیر جس کا علم صرف اللہ کو ہے، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ قضائے مبرم، تقدیر مبرم، اس کے بارے میں کیا کہا؟ وعندہ ام الکتاب۔ تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔
تو یہ تھی جی چند گزارشات اس حدیث کے تعلق سے۔ تو اب پھر ہمارا راج موقف کیا ہوا کہ عمر میں باقاعدہ اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں باقاعدہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں من سرہ، جس کو یہ بات اچھی لگے، جو یہ چاہے، یعنی کہ جو یہ پسند کرے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے، جو یہ پسند کرتا ہے، جو یہ چاہتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ فلیصل رحمہ، وہ انسان وہ اسباب اختیار کرے جن اسباب کی وجہ سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1108 اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الرحیم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رشتہ داری، رحم، رشتہ داری جو ہے وہ لڑکی ہوئی ہے عرش کے ساتھ، رشتہ داری جو ہے وہ لڑکی ہوئی ہے عرش کے ساتھ۔ تقول، وہ کہتی ہے، من وصلنی وصلہ اللہ، جو مجھے ملائے اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا، یا بدعا کہ جو مجھے ملائے، دعا من وصل، جو مجھے ملائے اللہ تعالیٰ اس کو ملائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس سے تعلق قائم کرے۔ ومن قطعنی قطع اللہ، اور جو مجھے توڑے، قطع رحمی کرے، اللہ تعالیٰ اس سے تعلق کو توڑے۔ تو یہ حدیث جو ہے، حدیث نمبر 1106 کے قریب ہے کہ رشتہ داری یہ کہتی ہے کہ جو مجھ سے تعلق قائم کرے گا اللہ تعالیٰ اسی سے تعلق قائم کریں گے، اور جو مجھے توڑے گا اللہ تعالیٰ اس سے تعلق کو توڑ دیں گے۔ تو یہ یعنی کہ خبر بھی ہو سکتی ہے اور دعا اور بد دعا بھی، یعنی کہ دعا اس کے حق میں جو صلہ رحمی کرے، اس کے حق میں رشتہ داری کی طرف سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے تعلق قائم کریں، اور جو رشتہ داری توڑے اس کے خلاف بد دعا ہے رشتہ داری کی کہ اللہ تعالیٰ اس سے تعلق کو توڑ دیں۔ اور جس سے اللہ نے اپنا تعلق توڑ دیا، جس پہ اللہ ناراض ہو گئے، جس کو اللہ نے نظر انداز کر دیا، اس کے ہاتھ میں کیا رہا؟ اس کے بعد باب نمبر 8، باب اثم قاطع الرحم، رشتہ داری توڑنے والے کا گناہ۔ جو رشتہ داری توڑتا ہے اس کا گناہ کتنا سخت ہے، کتنا ہلکا ہے، کتنا یعنی کہ بھاری ہے، اس بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 1109 قاف، اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن جبیر بن مطعم انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جناب جبیر بن مطعم سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرما رہے تھے، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دونوں طرح کے الفاظ کا معنی ایک ہی ہے، لیکن دوسرے الفاظ میں رشتہ داری کا باقاعدہ تذکرہ آ گیا ہے۔ پہلے الفاظ میں کیا تھا؟ قاطع، توڑنے والا۔ کس کو توڑنے والا؟ یہ ذکر نہیں تھا، لیکن مشہور ہے کہ اس سے مراد ہے رشتہ داری توڑنے والا۔ لیکن دوسری حدیث میں باقاعدہ صراحت آ گئی کہ جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا جو رشتہ داری توڑنے والا ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو۔ تو اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ صلہ رحمی جنت میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، جبکہ رشتہ داری توڑنا
یہ جنت سے محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ تو بڑا سخت حکم ہے۔ ایک آدمی توحید پہ ہے، نمازیں پڑھتا ہے، واجبات پہ عمل کرتا ہے، کبیرہ گناہوں سے دور رہتا ہے، لیکن رشتہ داروں کے تعلق سے اس میں کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، تو کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ معتزلی حضرات جو عقل پرست ہیں اور خارجی قسم کے لوگ، ان کے ہاں یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب مسلمان اور مومن نہیں رہتا، مسلمان اور مومن نہیں رہتا، اور دونوں کے نزدیک کبیرہ گناہوں کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور وہ اپنے عقیدے کے حق میں ایسی حدیث پیش کرتے ہیں جو حدیث ہمارے سامنے ہے، اس قسم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی کہ جہنم میں جائے گا۔ تو کہتے ہیں ہماری بات ٹھیک نکلی کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب اگر توبہ نہ کرے تو مسلمان نہیں رہتا، اور یہ کہ وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب بہت بڑا مجرم ہے، لیکن بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ شروع میں ہی نظر انداز کر دیں گے اور وہ جنت میں چلا جائے گا، یا اللہ رب العزت کسی نبی کو شفاعت کا موقع دیں گے، کسی فرشتے کو شفاعت کا موقع دیں گے، کسی مومن بندے کو شفاعت کا موقع دیں گے، ان میں سے کسی کی شفاعت سے وہ جنت میں چلا جائے گا، اور یا اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے ایک عرصہ عذاب بھگتنے کے بعد اسے جہنم سے نکال لیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے۔ لیکن یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے یہ بظاہر اس عقیدے کے خلاف ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ میں نے کیا کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، لیکن حدیث تو کہہ رہی ہے کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو اب یہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث کا ایک مطلب یہ لیا جائے گا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا، یعنی کہ جو رشتہ داری توڑنے کو حلال جانتا ہو، اس کی سوچ یہ ہے کہ رشتہ داری توڑنا کوئی جرم نہیں ہے، رشتہ داری توڑنا حلال ہے، تو ایسا آدمی جو ہے وہ یقیناً کافر ہے اور وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا، کیونکہ یہ شریعت کے ایک حصے کا انکار ہے، اور جو شریعت کے کسی بھی حصے کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں ہی رہے گا کیونکہ کافر ہو گیا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا میرے نزدیک فرض اور واجب نہیں ہے، تو ایسا آدمی کافر ہوا، کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ دوسرا آدمی کہتا ہے رمضان کے روزے فرض ہیں لیکن بس میری سستی ہے کہ میں نہیں رکھ پاتا، یہ مجرم ہے، گنہگار ہے، پاپی ہے، لیکن بہرحال کافر نہیں ہے کیونکہ اس نے شریعت کے کسی امر کا انکار نہیں کیا۔ یہ انکار کرنے والے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ رشتہ داری توڑنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جائز ہے، تو ایسا آدمی چونکہ شریعت کی ایک چیز کا انکار کر رہا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا جو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا رشتہ داری توڑنے والا، یعنی کہ رشتہ داری توڑنے کو حلال جاننے والا، جائز قرار دینے والا۔ یہ پہلا مطلب بیان کیا علماء کرام نے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے ان الفاظ کا کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، یعنی کہ ابتدائی طور پہ، یعنی کہ کئی لوگ وہ ہوں گے جو فوری طور پہ جنت میں جائیں گے اور کئی لوگ وہ ہیں جن کو پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا، تو یہ ان میں سے ہوگا جو ابتدائی طور پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔
سزا پائیں گے، سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن ہم پہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ یہ تعویل سی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ جو بھی رشتہ داری توڑے وہ جنت میں نہیں جائے گا، بات ختم؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ شروع میں نہیں جائے گا بعد میں چلا جائے گا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نہیں جائے گا اور آپ کہتے ہیں بعد میں چلا جائے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ معنی کر رہے ہیں دیگر آیات اور دیگر احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے جو شرک پہ فوت ہوا، جو شرک سے توبہ کیے بغیر فوت ہوا، لیکن ان شرک کے علاوہ گناہوں کے مرتکب وہ اللہ کی مشیت کے نیچے ہیں، اللہ چاہیں گے تو ان کو معاف کر دیں گے، چاہیں گے تو سزا دیں گے۔ تو اسے ایسے کیا پتا چلا کہ وہ مجرم جس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے وہ کون ہے؟ کافر اور مشرک۔ مسلمان جو توحید پہ ہے، جس کے عقیدے میں کفر و شرک نہیں ہے، اس کو اللہ چاہیں گے تو عذاب دیں گے، چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور پھر ہمارے سامنے وہ حدیث ہیں، بخاری مسلم کی حدیث، جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے کئی لوگوں کی، اور ان کی شفاعت سے وہ لوگ جہنم کی بجائے کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ تو اس لیے اس سے پتہ چلا کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب بالآخر کہاں جائے پہنچے گا؟ جنت میں۔ لیکن اس کا مسئلہ مطلب یہ نہیں ہے کہ رشتہ داری توڑنا معمولی چیز ہے۔ ہم دنیا کی آگ کو ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، تو اگر کسی کو اللہ معاف فرمائے رشتہ داری توڑنے کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا گیا، چاہے بعد میں نکال لیا جائے، کیا جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، اسے ہم برداشت کر لیں گے؟ ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ایسے امور کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اگر میرے کسی ماں، میرے کسی بہن بھائی سے یا مجھ سے رشتہ داروں کے بارے میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کا ازالہ کرنا چاہیے، اس معاملے میں نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اپنے معاملات رشتہ داروں سے صاف ستھرے رکھنے چاہیے۔ باب نمبر 9، باب لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ چکانے والا ہو۔ یعنی کہ آپ کے رشتہ دار آپ سے اچھا سلوک کریں تب آپ اچھا کریں، تو یہ حقیقی صلہ رحمی نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بھی صلہ رحمی ہے لیکن حقیقی صلہ رحمی یہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی کرنے کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے وہ یہ نہیں ہے۔ اعلیٰ مرتبہ کیا ہے؟ کہ وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں، آپ سے رشتہ ختم کرنا چاہیں، آپ پھر بھی ان کے ساتھ رشتہ قائم رکھیں۔ وہ آپ کا فون نہ سننا چاہیں، آپ پھر بھی فون کریں۔ وہ آپ کو سلام نہ کرنا چاہیں، آپ پھر بھی ان کو سلام کریں۔ حدیث نمبر 1110 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام؟ امام بخاری۔ عن عبداللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کامل صلہ رحمی کرنے والا مکافی نہیں ہے۔ جو مکافی ہو، جو اسی سے، اس رشتہ دار سے اچھا سلوک کرے جو اس سے اچھا سلوک کرے، تو یہ حقیقی طور پہ صلہ رحمی کرنے والا یہ نہیں ہے۔ یعنی کہ صلہ رحمی قائم کرنے میں اعلیٰ درجہ رکھنے والا، اعلیٰ مقام رکھنے والا یہ نہیں ہے، کامل صلہ رحمی کرنے والا یہ نہیں ہے۔
کامل صلہ رحمی کرنے والا پھر کون ہے؟ فرمایا کامل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جس سے رشتہ داری توڑی جائے وصلہا، وہ اس کو بھی جوڑے۔ ولیکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا، یعنی کہ صلہ رحمی میں کمال درجہ رکھنے والا، اعلیٰ مرتبہ رکھنے والا وہ ہے کہ جس سے رشتہ داری توڑی جائے وہ پھر بھی اس کو کیا کرے؟ جوڑے، قائم کرے، نبھائے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص سے جو آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے تعلق قائم کرتا ہوں وہ توڑتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں برا سلوک کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو تمہارے ساتھ ایک مدد کرنے والا رہے گا جو اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کرتا رہے گا ان کے خلاف۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رشتہ دار آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے ان سے بھی آپ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا چوتھا مقصد اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہ کس بارے میں تھا؟ ان احادیث کے بارے میں جن کا تعلق کس سے ہے؟ خاندان کے احکام و مسائل سے، اور اس میں 6 کتابیں تھیں۔ آخری کتاب کیا تھی؟ کتاب البر والصلہ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا یہ۔ اور اب ہم منتقل ہوتے ہیں 5ویں مقصد کی طرف، وہ کیا ہے؟ الحاجات الضروریہ، ضروری حاجتیں۔ مثال کے طور پہ کھانا پینا انسان کی ضروری حاجت ہے، تو ایسے امور کے بارے میں یہ 5واں مقصد ہے۔ اور پہلی کتاب جو قائم کی ہے کتاب کے مؤلف نے وہ کیا ہے؟ الطعام والشراب، کھانا پینا۔ تو پہلی کتاب کس کے بارے میں ہے؟ کھانے پینے کے بارے میں۔ اور اس پہلی کتاب میں پھر کئی فصلیں ہیں، ان میں سے پہلی فصل جو ہے الفصل الاول الاطعمہ وآداب الاکل، پہلی فصل جو ہے وہ کھانوں کے بارے میں ہے اور کھانے کے آداب کے بارے میں۔ اس میں پہلا باب اکل الحلال والتسمیہ والاکل بالیمین، حلال کھانا اور کھانے پہ بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا، والاکل بالیمین، اور دائیں ہاتھ سے کھانا۔ حدیث نمبر 1111 1111 4 بار کیا ہے؟ 1 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا، یعنی کہ دونوں امام اس حدیث کو اپنی اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ عن عمر بن ابی سلمہ، روایت ہے عمر بن ابو سلمہ سے، رضی اللہ تعالی عنہما، میں نے یہاں پہ کہا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی کہ اللہ ان دونوں سے راضی ہو، ان دونوں سے، عمر سے بھی اور ان کے والد ابو سلمہ سے بھی۔ یہ کون سے عمر ہیں؟ پہلے انہیں پہچان لیجئے۔ یہ ام سلمہ کے بیٹے عمر ہیں۔ ام سلمہ کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف اور ہماری ماں ام سلمہ، اور والد کا نام کیا؟ ابو سلمہ، یعنی کہ سلمہ کے باپ۔ تو اس سلمہ کے باپ کا حقیقی نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عبد الاسد۔ یہ عبداللہ بن ابو الاسد جو ہیں، عبداللہ بن عبد الاسد جو ابو سلمہ ہیں، یہ فوت ہوئے تو تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلمہ سے نکاح کیا تھا، اور ام سلمہ نے آپ کی پیشکش کو سنا تو خوش بھی ہو رہی تھی، پریشان بھی تھی۔
خوش تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا شوہر ملے گا، پریشان یہ تھی کہ بچوں کا کیا بنے گا، اور بچوں کی موجودگی میں شاید آپ کی صحیح خدمت بھی نہ کر سکوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں کی سرپرستی فرمائی۔ اور ام سلمہ کہا کرتی تھیں جب ابو سلمہ فوت ہوئے کہ میں وہ دعا پڑھوں جو سکھائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کیا سکھائی ہے؟ کہ جب کسی پہ مصیبت آئے تو وہ کیا کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ پوری دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت کا متبادل دے گا۔ تو میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ کا متبادل کون ہو سکتا ہے، مسلمانوں میں کوئی ہے ہی نہیں جو ان کا متبادل بن سکے۔ تو یہ ان کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول پیغام بھیجیں گے۔ تو جب دعا پڑھ لی، کہتی ہیں کہ میں نے دعا پڑھ لی اللہ کے رسول کی حدیث پہ ایمان لاتے ہوئے، ایمان لانا، تو ایمان لے آئیں، دل سے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ام سلمہ سے بہتر خاوند دیا اور ابو سلمہ سے بہتر خاوند دیا، اور وہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو عمر بن ابو سلمہ اس لحاظ سے پھر نبی علیہ السلام کی ان کے زیر تربیت تھے، آپ کی گود میں پرورش پائی ہے۔ تو یہ ان سے روایت ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں تھا، میں بچہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں تھا، یعنی کہ آپ کے زیر تربیت تھا، آپ میرے مربی تھے، آپ میرے باپ کی جگہ پہ تھے۔ وکانت یدی تطیش فی الصحفاتی، اور میرا ہاتھ پلیٹ میں گھوما کرتا تھا، حرکت کیا کرتا تھا، یعنی کہ جب میں پلیٹ میں کھانا کھاتا تو کبھی کھانا ادھر سے لیتا، کبھی ادھر سے لیتا، کبھی ادھر سے لیتا۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا غلام، اے لڑکے، اے بچے، سم اللہ، کیا کرو؟ اللہ کا نام لو، وکل بیمینی کا، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلی کا، اور کھاؤ اس میں سے جو تمہارے قریب ہے۔ فما زال تلک طعمتی بعد، عمر کہتے ہیں اس کے بعد میرے کھانا کھانے کا یہی طریقہ رہا۔ کون سا؟ جو اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنی ہے، پوری زندگی اس پہ عمل کیا ہے۔ کیا میرے بچے، آپ اور آپ کے بچے بھی ایسے ہی ہیں کہ ادھر حدیث سنی اور ادھر عمل شروع ہو گیا پوری زندگی کے لیے؟ یہ عمر بچے ہیں، اللہ کے رسول نے بتا دیا تو کہتے ہیں پوری زندگی اسی پہ عمل کیا ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ بچپن میں ہی بچے کی تربیت کریں، اسے بتائیں کہ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بائیں سے نہیں کھانا، اور اسے بتائیں کہ جب دو آدمی کھانا کھا رہے ہوں ایک پلیٹ سے تو آپ اپنے سامنے سے کھائیں، اس پلیٹ کے اس حصے سے کھائیں جو آپ کے سامنے اور آپ کے قریب ہے، دوسرے کے سامنے سے کھانا نہ کھائیں۔ اور ایک دفعہ پھر دین اسلام کو خراج تحسین پیش کیجئے، کتنے عظیم آداب سکھا رہا ہے۔ اللہ کا حق بھی اور اپنا فائدہ بھی اور دوسروں کا فائدہ بھی۔ جب مل کے 2 یا 3 آدمی کھانا کھائیں گے اور آپ ان کے سامنے سے کھانا لیں گے تو شاید وہ اس کو برا محسوس کریں، ان کے دل میں آپ کی نفرت بیٹھے، اور شاید وہ اچھے طریقے سے کھانا کھا بھی نہ سکیں آپ کی وجہ سے۔ جی، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات بڑی شاندار اور بڑی عمدہ ہیں۔ آپ کو بطور نبی پہچاننا ہو تو اس کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کتنی شاندار ہیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں صرف کیا تعلیمات ہیں آپ کی۔ ایک تو آپ نے کہا کہ سم اللہ، اللہ کا نام لے کے کھانا کھانا ہے۔ تو اللہ کا نام لینا کھانا کھانے سے پہلے یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ صحیح بات کیا ہے کہ یہ واجب ہے۔ کئی علماء کرام اس کو کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن صحیح بات یہ کہ واجب ہے، کیونکہ آپ حکم دے رہے ہیں۔ آپ کیا دے رہے ہیں؟ حکم۔ سم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو،
اور آپ کے حکم پہ عمل کرنا کیا ہوا کرتا ہے؟ واجب ہوا کرتا ہے۔ اب اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کیا الفاظ کہنے ہیں؟ کیا بسم اللہ کہنا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے؟ یہ مسئلہ ہے ایک۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو فتح الباری کے شارح ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھانے پہ اللہ کا نام لینے سے مراد ہے بسم اللہ پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ بسم اللہ پڑھنا، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بلکہ بسم اللہ پڑھنا۔ اور علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کے دلائل میں سے ایک واضح دلیل وہ حدیث ہے جسے امام ابو داؤد اور ترمذی روایت کرتے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر کیا ہے؟ 3767، اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اذا اکل احدکم، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے، فلیذکر اسم اللہ، تو وہ کیا لے؟ اللہ کا نام لے۔ اسم اللہ، اللہ کا نام، تو بسم اللہ اللہ کا نام، اللہ کا نام لے کے کھاتا ہوں۔ اور آگے دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں فإن نسیہ، اگر بھول جائے اللہ کا نام لینا کھانے کے آغاز میں تو کیا پڑھے؟ بسم اللہ اول و آخرہ۔ آپ نے یہ نہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اول و آخرہ، کیا کہا ہے؟ بسم اللہ اول و آخرہ۔ یہ الفاظ کہے کہ میں پہلے تو بسم اللہ نہیں پڑھ سکا، اب میں کیا کہتا ہوں؟ بسم اللہ اول و آخرہ، کہ اللہ کا نام کھانے کے شروع میں بھی اور کھانے کے آخر میں بھی۔ تو یہ جو آپ نے کہا بسم اللہ اول و آخرہ، اس سے بھی پتہ چلا تو کیا کہنا چاہیے کھانے سے پہلے؟ بسم اللہ۔ اس کے بعد وَكُلْ بِيَمِينِكَ، کس ہاتھ سے کھائیں؟ اپنے دائیں ہاتھ سے۔ اور گزارش کر چکا ہوں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا بھی واجب ہے۔ کئی علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا بہتر ہے، اور اگر بائیں ہاتھ سے بھی کھا لیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ صحیح بات یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا واجب ہے، ضروری ہے، اور اس واجب پہ عمل نہیں کریں گے اور آپ کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں واضح کرتے ہیں کہ اس دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کے بارے میں وارننگ آئی ہے حدیث میں۔ وہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ کس ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا؟ بائیں ہاتھ سے۔ تو آپ نے کہا کل بیمینک، کس ہاتھ سے کھانا کھاؤ؟ دائیں ہاتھ سے۔ اس نے کہا لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ نے کہا لاستطعت، کہ پھر تم دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی استطاعت نہیں رکھو گے، یا بدعا دی کہ نہ رکھو۔ تو اس کے بعد وہ کبھی اپنے دائیں ہاتھ کو منہ کی طرف اٹھا نہیں سکا، اس ہاتھ میں یہ طاقت نہیں رہی کہ اوپر اٹھے۔ جی ہاں، تو اس لیے اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اسی موقف کو راجح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ جب کھانا کھائیں تو کہاں سے کھائیں؟ جب ایک پلیٹ میں 2 آدمی کھا رہے ہیں، 3 کھا رہے ہیں، تو آپ کھانا وہ کھائیں جو آپ کے سامنے اور آپ کے قریب ہے، جو ساتھ والے کے سامنے اور اس کے قریب ہے وہاں سے نہ کھائیں۔ البتہ اپنے سامنے سے کھاتے کھاتے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ، عمر بن ابو سلمہ کہتے ہیں اس کے بعد ہمیشہ میرا یہی معمول رہا کھانے کے بارے میں، میرا یہی کھانا کھانے کا طریقہ رہا۔ کون سا؟ جو اللہ کے رسول نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 1112 1112 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن جابر بن عبد اللہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ یہاں پہ بھی باپ بیٹا کیا ہیں؟ دونوں صحابی ہیں۔ جابر کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان
لا مبیت لکم ولا عشاء. جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اور اللہ کا نام لے عند دخولہ، گھر میں داخل ہونے کے موقع پہ، وعند طعامہ، اور اپنے کھانا کھاتے وقت، تو شیطان کہتا ہے، کس سے کہتا ہے؟ اپنے ساتھیوں سے، اپنے چیلوں سے. کیا کہتا ہے؟ لا مبیت لکم، اس گھر میں تمہارا یعنی کہ رات گزارنے کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. ولا عشاء، اور نہ یہاں سے تمہیں رات کا کھانا ملے گا. کیوں وہ یہ کہتا ہے؟ کیونکہ اس آدمی نے گھر میں داخل ہوتے وقت بھی اللہ کا نام لیا ہے، اور کھانا کھانے سے پہلے بھی کیا کیا؟ اللہ کا نام لیا ہے. کھانا کھانے سے پہلے اللہ کے نام کیسے لیتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں. ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کہیں گے؟ بسم اللہ. اچھا، بسم اللہ کے الفاظ یہاں پہ کیا ہوں گے؟ اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے ابو داؤد شریف میں، جس کا نمبر ہے 5096. اس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا سکھاتے ہوئے گھر میں داخل ہونے کے لیے کہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ گھر میں میرا داخل ہونا بھی بہترین ہو اور گھر سے میرا نکلنا بھی بہترین ہو، خیر پہ مبنی ہو. اللہ کے نام سے ہی ہم داخل ہوئے، اللہ کے نام سے ہی ہم نکلے، اور اللہ پہ جو ہمارا رب ہے ہم نے توکل کیا. اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا یہ حکم واپس لے لیا اور انہوں نے پھر اس کو ضعیف قرار دیا، کیونکہ اس میں انقطاع ہے صحابی کے مابین اور اس راوی کے مابین جو ان سے نیچے ہیں. البتہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے. سعودی عرب کے مفتی جو فوت ہو چکے ہیں شیخ ابن باز، انہوں نے اس حدیث کو کیا قرار دیا تھا؟ حسن درجے کی. اور درست بات یہی لگتی ہے کہ یہ ضعیف ہے. یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. تو پھر اس دعا کا متبادل کیا ہے؟ ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں ہے سوائے اس کے کہ بسم اللہ. کیا پڑھا جائے؟ تو اگر یہ سوچ کر کہ شیخ ابن باز نے اس حدیث کو حسن درجے کی قرار دیا ہے اور ویسے بھی بسم اللہ پڑھنی ہے، تو یہ روایت آ گئی ہے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اگر کوئی یہ پڑھ لیتا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. اب آتے ہیں ہم، یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ ابھی جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اس میں کیا آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں گھر میں داخل ہوتے وقت، اور پھر سلام بھی کہنا چاہیے. گھر میں داخل ہوں، ایک تو اللہ کا نام لیں، مثال کے طور پہ بسم اللہ، یا یہ پڑھ لیں بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا، اور دوسرے نمبر پہ کیا کریں؟ سلام کہیں، اگرچہ گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو، اگرچہ گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. جب تم گھر میں داخل ہونے لگو تو کیا کہو؟ سلام کہو، اپنے آپ کو سلام کہو. تو اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر الفاظ آپ کے کیا ہوں گے؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پہ اور اللہ کے نیک بندوں پہ. امام بخاری روایت کرتے ہیں الادب المفرد میں عبداللہ بن عمر سے، ان سے یہ ثابت ہے کہ جب گھر میں آپ داخل ہوں کوئی اور نہ ہو تو پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اس روایت کو شیخ البانی نے حسن درجے کی قرار دیا ہے. اب آتے ہیں اپنی اس حدیث کی طرف کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لے عند دخولہ، داخل ہوتے وقت، وعند طعامی، اور کھانا کھاتے وقت. قال الشیطان، تو شیطان کیا کہتا ہے؟ کس سے کہتا ہے؟ اپنے چیلوں سے، اپنے ساتھیوں سے، لا مبیت لکم، تمہارا رات کا ٹھکانہ نہیں ہوگا اور نہ ہی رات کا کھانا ہوگا ان کے اس گھر میں. اب یہ شیطان کا گفتگو کرنا یہ کس نے بتایا ہمیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو ہمارا اس پہ ایمان ہے، اگرچہ ہم نے شیطان کو گفتگو کرتے ہوئے اس انداز سے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ ایسے کہتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں الایمان بالغیب،
بن دیکھے ایمان لانا، کیونکہ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اس لیے آنکھیں بند کر کے ہمارا ایمان ہے کہ شیطان ایسے ہی کہتا ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ذکر میں کتنی قوت اور طاقت ہے۔ گھر میں داخل ہوں بسم اللہ آپ کہیں، شیطان آپ کے گھر میں رات نہیں گزار سکے گا۔ کھانا کھاتے ہوئے آپ بسم اللہ کہیں، شیطان آپ کے کھانے میں شریک نہیں ہو سکے گا۔ لیکن گھر میں داخل ہونے والا ہر فرد بسم اللہ پڑھے، اگر ایک پڑھے دوسرا نہ پڑھے تو چور دروازہ تو کھل گیا شیطان کے لیے۔ ایسی کھانا کھاتے ہوئے سب بسم اللہ پڑھیں۔ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، اور جب کوئی داخل ہو کس میں؟ اپنے گھر میں، اور اللہ کا نام نہ لے عند دخولہ، گھر میں داخل ہوتے وقت، تو قال الشیطان، شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، شیطان اپنے ساتھیوں سے کیا کہتا ہے؟ تم نے رات کا ٹھکانہ حاصل کر لیا ہے، پا لیا ہے۔ یعنی کہ یہ آدمی گھر میں داخل ہوا ہے، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، دروازہ کھل گیا ہمارے لیے، آج رات ہمارا قیام اسی گھر میں ہوگا۔ اب دیکھیں ہم خود ہی ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو، کون چور ڈاکو؟ شیطان، ان سے بڑا چور ڈاکو کون ہوگا؟ ان کو خود ہی اپنے گھر میں داخل کرتے ہیں۔ کتنی احتیاط کرنی چاہیے ہمیں اس مسئلے میں۔ اپنے ہر بچے کو عادت ڈالی جائے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو کیا پڑھے؟ بسم اللہ پڑھے۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، اور جب وہ اللہ کا نام نہ لے کس موقع پہ؟ کھانا کھاتے وقت، تو قال، وہ شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں سے، ساتھیوں سے، ادرکتم المبیت والعشاء، کہ تم نے حاصل کر لیا رات کا ٹھکانہ بھی، رات کا کھانا بھی، تمہیں دونوں چیزیں مل گئی ہیں۔ یعنی کہ اسی گھر میں رات گزاریں گے اور کھانا بھی ادھر سے ان کے ساتھ کھائیں گے، کیونکہ انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ دیکھیں بسم اللہ میں کتنی قوت و طاقت ہے۔ یعنی کہ آپ کے پاس یہ کلاشن کوف ہے جس سے آپ کس کو مارتے ہیں؟ شیطان کو۔ شیطان یہ بسم اللہ جب آپ نے پڑھ لی آپ کے قریب نہیں آ سکے گا، کھانے میں شریک نہیں ہو سکے گا، گھر میں داخل ہوتے وقت کہیں گے تو گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1113 یعنی کہ 1113 1113 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینی واذا شرب فلیشرب بیمینی فإن الشیطان یأکل بشمالی ویشرب بشمالی۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھائے، ان کے کوئی بھی چیز کھائے، جب تم میں سے کوئی بھی کھائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے۔ کس ہاتھ سے کھائے؟ دائیں ہاتھ سے۔ وَإِذَا شَرِبَ، اور جب کوئی چیز پیے تو فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، کس ہاتھ سے پیے؟ دائیں ہاتھ سے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ، کیونکہ شیطان کھاتا ہے اپنے بائیں ہاتھ سے، وَيَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، اور شیطان پیتا ہے اپنے بائیں ہاتھ سے۔ چونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، تو ہمارے لیے بائیں ہاتھ سے کھانا ممنوع ہو گیا، بائیں ہاتھ سے پینا ممنوع ہو گیا۔ کس لیے؟ شیطان کی وجہ سے۔ پتہ چلا کہ شیطان کے اعمال سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ کیوں؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، اس کے ساتھ ڈیلنگ وہ کرو جو کس کے ساتھ کی جاتی ہے؟ دشمن کے ساتھ کی جاتی ہے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اگر کوئی شیطان کے پیچھے چلتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ شیطان اس کو جنت میں لے کر نہیں جائے گا۔ کہاں لے کر جائے گا؟ جہنم میں لے کر جائے گا۔ تو بہرحال یہاں سے اصول معلوم ہو گیا کہ صرف یہ کام نہیں،
کوئی بھی ایسا کام جس کے بارے میں شریعت بتائے کہ وہ شیطان کرتا ہے، اس سے مسلمان نے بچنا ہے، اس سے دور رہنا ہے، شیطان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی۔ اور یہ جو آپ نے کہا ہے کہ شیطان کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے اور پیتا ہے کس ہاتھ سے؟ بائیں ہاتھ سے۔ ایک عالم دین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کو حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھائیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ شیطان خود کھاتا ہے کس سے؟ بائیں ہاتھ سے، اور پیتا ہے کس سے؟ ایک عالم دین نے لکھا ہے کہ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اپنے جو اس کے چیلے ہیں انسانوں میں سے جو اس کی بات ماننے والے ہیں، یا جنوں میں سے بھی آپ کہہ لیں، ان کو حکم دیتا ہے کس ہاتھ سے کھاؤ؟ بائیں ہاتھ سے۔ تو ان الفاظ میں تعویل ہے۔ اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں کہ شیطان خود کھاتا ہے کس ہاتھ سے؟ بائیں سے، اور پیتا ہے بائیں سے۔ اور یہ عالم دین کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ شیطان اپنے جو دوست ہیں ان کو آرڈر دیتا ہے کہ تم بائیں ہاتھ سے کھاؤ، یعنی کہ گویا کہ خود نہیں کھاتا۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں اس عالم دین کا تعاقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہوں نے جو مطلب بیان کیا ہے، اس مطلب کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ حدیث کے ان الفاظ سے دور ہو رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے کہے ہیں۔ اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں کہ یاکلوا بشمالی، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ حکم دیتا ہے، شیطان حکم دیتا ہے بائیں ہاتھ سے کھانے کا۔ تو اس لیے حافظ ابن حجر کہتے ہیں بہتر کیا ہے؟ والاولی حمل الخبر علی ظاہرہ، کہتے ہیں بہتر ہوگا کہ حدیث کو آپ اس کے ظاہری معنی پہ محمول کریں، اور یہ معنی کہ الشیطان یاکل حقیقتاً، کہ شیطان حقیقی طور پہ کھاتا ہے۔ آپ کیوں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیطان خود نہیں کھا سکتا؟ کیوں جی؟ کس لیے؟ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ وہ کھاتا ہوگا، اور حدیث بھی آ گئی ہے، تو پھر تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سے کیا پیغام ملا کہ اللہ کے رسول کے فرامین صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت پہ محمول کریں، ظاہر پہ محمول کریں، تعویل کرنے سے بچیں۔ اس کے بعد وکان نافع یزید فیہا ولا یاخذ بہا ولا یعطی بہا۔ نافع کون ہوا کرتے ہیں؟ یہ جناب عبداللہ بن عمر کے شاگرد بھی اور ان کے آزاد کردہ غلام بھی۔ تو یہ حدیث جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ کس صحابی کی؟ عبداللہ بن عمر کی ہے۔ تو آخر میں یہ آ گیا کہ نافع جو ہیں یزید فیہا، اس روایت میں اضافہ بھی کیا کرتے تھے۔ کیا اضافہ کرتے تھے؟ اضافہ کرتے تھے کہ ولا یاخذ بہا ولا یعطی بہا، کہ نہ وہ بائیں ہاتھ سے کھائے۔ کون؟ مسلمان۔ یعنی کہ تم میں سے کوئی نہ بائیں ہاتھ سے کوئی چیز لے، ولا یعطی بہا، اور نہ بائیں ہاتھ سے چیز دے۔ ان کہ آپ نے جب یہ کہا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں ہے، بائیں ہاتھ سے پینا نہیں ہے، تو یہ بھی کہا کہ ولا یاخذ بہا، اور نہ کوئی چیز پکڑے لے کس ہاتھ سے؟ بائیں ہاتھ سے۔ ولا یعطی بہا، اور نہ کوئی چیز کسی کو دے کس ہاتھ سے؟ بائیں ہاتھ سے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے مسلمان بچے بالکل پرواہ نہیں کرتے دائیں بائیں ہاتھ کی۔ کوئی چیز دائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، کوئی بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، اور کسی کو چیز پکڑائیں گے تو بائیں ہاتھ سے، لیں گے تو بائیں ہاتھ سے، جبکہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ مسلمان کھانا کھائے دائیں ہاتھ سے، پیے دائیں ہاتھ سے، کسی کو کوئی چیز پکڑائے دائیں ہاتھ سے، کسی کو چیز لے تو دائیں ہاتھ سے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت چھوٹی عمر سے کریں، اور یاد رکھیں بچہ بھولے گا، اور آپ نے بار بار کہنا ہے۔ وہ آپ کے سامنے کھانا کھائے گا کس ہاتھ سے؟ بائیں سے۔ آپ کہیں گے بیٹا کس ہاتھ سے کھا رہے ہو؟ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ پانی پیے گا، بھول جائے گا، آپ پھر کہیں گے بیٹا دائیں ہاتھ سے۔ جیسے جیسے آپ اس کی تربیت کرتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے آپ اپنے لیے مستقل ایک ثواب
جاری کر سکیں گے۔ وہ بچہ آپ کی تعلیمات کے مطابق عادت بنا لے گا، ساری زندگی دائیں ہاتھ سے کھائے گا، ثواب آپ کو ملتا رہے گا کیونکہ تربیت آپ نے کی ہے۔ ایسے ہی جب بچہ آپ کو کچھ چیز پکڑائے اور بائیں ہاتھ سے پکڑا رہا ہو، آپ فوری طور پہ نہ پکڑیں، بچے سے کہیں بیٹا اس کو دائیں ہاتھ میں لو اور پھر مجھے دو۔ تربیت کریں، عملی تربیت۔ صرف سمجھا دینا کافی نہیں ہے، بچے بچے ہوتے ہیں، ان کو عملی طور پہ سمجھایا جائے۔ اس کی ایک اور مثال لے سکتے ہیں۔ بچہ آپ کے پاس آیا، سلام نہیں کہا اس نے، آپ کہیں بیٹا تھوڑا سا پیچھے جاؤ، سلام کو اور پھر آگے آؤ۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب المؤمن یأکل فی میعن واحد، مومن ایک ہی آنت میں کھاتا ہے، مومن ایک ہی آنت میں کھاتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 1114، 1114 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ ان نافع، روایت ہے نافع سے جن کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا، جو عبداللہ بن عمر کے کیا ہے آزاد کردہ غلام اور ان کے شاگرد۔ نافع سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان ابن عمر، کہ عبداللہ بن عمر لا یأکلوا، کھانا نہیں کھاتے تھے، حتی یؤتی بمسکین یأکل معہ، یہاں تک کہ کسی ایسے مسکین کو لایا جاتا جو ان کے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔ وہ کہا کرتے تھے کسی نہ کسی مسکین کو لے کر آؤ تاکہ میں مسکین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں۔ اللہ اکبر، کتنے پاک باز تھے صحابہ کرام۔ آج ہم لوگ مسکین کے ساتھ کھانا کھانے کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی بےزتی و توہین سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں بیٹھوں ایک جگہ پہ، کسی نے دیکھ لیا تو کیا کہے گا۔ تو عبداللہ بن عمر جو تھے کھانا نہیں کھاتے تھے، حتی یؤتی بمسکین، یہاں تک کہ کسی ایسے مسکین کو لایا جاتا جو ان کے ساتھ کھانا کھائے۔ فادخلت رجلا یأکل معہ، تو میں نے ایک آدمی کو داخل کیا جو ان کے ساتھ مل کے کھانا کھائے۔ ان کے گھر میں لے کر آیا باہر سے اور گھر میں داخل کیا تاکہ وہ جناب عبداللہ بن عمر کے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔ فاکل کثیرا، اس نے بہت کھانا کھایا۔ کتنا کھانا کھایا؟ بہت۔ فقال، تو کہا جناب عبداللہ بن عمر نے، یا نافع، اے نافع، لا تدخل هذا علی، اس شخص کو دوبارہ میرے پاس نہ لے کر آنا، اس شخص کو دوبارہ میرے پاس لے کر نہ آنا۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ آپ فرما رہے تھے، المؤمن یأکل فی میعن واحد، مومن ایک ہی آنت میں کھاتا ہے، اور والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء، اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ یہ آدمی جسے لایا گیا تھا یہ کون تھا؟ ابھی جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اس کا بخاری میں نمبر ہے 5393، اور 5395 میں وضاحت آئی ہے کہ اس آدمی کو کہتے تھے ابو نہیک، اور وہ بہت کھانا کھایا کرتا تھا۔ تو عبداللہ بن عمر نے جب یہ حدیث سنائی اور اس آدمی کو یہ حدیث معلوم ہوئی تو اس نے کہا، فَأَنَا أُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ پہ بھی ایمان لایا اور اللہ کے رسول پہ بھی ایمان لایا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، یعنی کہ حالانکہ اس حدیث کا اطلاق اور استعمال انہی پہ ہو رہا تھا، ابو نہیک پہ، اور جب کسی پہ حدیث کا استعمال کیا جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ حدیث کو ماننے سے انکار کر دے گا یا کوئی تعویل کرے گا۔ لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اللہ پہ بھی مان لایا، اللہ کے رسول پہ بھی مان لایا، کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا میں نے مان لیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جو اس حدیث میں آیا ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک ہی آنت میں کھاتا ہے، یعنی کہ تھوڑا کھانا کھاتا ہے، اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، اس کی تائید ایک اور ایت سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ محمد میں، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، جو کافر ہیں، وہ دنیا میں مزے اڑا رہے ہیں
اور ایسے کھانا کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ تو زیادہ کھانا کھانا یہ کافروں کا کام ہے، مسلمان کو مناسب کھانا کھانا چاہیے، اور اس کے کئی فوائد ہیں، صحت کے لحاظ سے بھی اور اس لحاظ سے بھی کہ آپ کی طبیعت میں چستی رہے گی، آپ اللہ کی عبادت کر سکیں گے، آپ تلاوت کر سکیں گے۔ اگر بہت زیادہ کھانا کھائیں گے آپ کی طبیعت بوجھل ہو جائے گی، عبادت کرنے کو دل نہیں چاہے گا، علم لینے کو دل نہیں چاہے گا۔ تو اس لیے بہت زیادہ کھانا کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1115 اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن ابی جحیفہ قال، روایت ہے ابو جحیفہ سے۔ ابو جحیفہ کون ہے؟ وہب بن عبداللہ السوائی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا۔ ٹیک لگا کے میں کھانا نہیں کھاتا، یہ آپ کا عمل ہے کہ آپ کا حکم ہے؟ یہ عمل ہے۔ آپ اپنا بتا رہے ہیں کہ میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا، اور کہنا کیا چاہتے ہیں کہ میں تمہارا نبی اور رسول ہوں، اور تمہیں اللہ نے پابند کیا ہے اس بات کا کہ میرے نقش قدم پہ چلو، تو تم بھی ٹیک لگا کے کھانا کھانے سے اجتناب کیا کرو۔ لیکن آپ نے حکم نہیں دیا بہرحال، یعنی کہ آپ یہی کہیں گے کہ جو ٹیک لگا کے کھانا کھاتا ہے وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا، اس کا یہ عمل کیا ہے؟ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا۔ اس میں ایک پیغام تو یہ ہے کہ میں کوئی متکبر نہیں ہوں، میں ان میں سے نہیں ہوں جن میں تکبر ہوتا ہے اور وہ ٹیک لگا کے کھانا کھاتے ہیں۔ نہیں، میں تو متواضع ہوں، عاجزی اختیار کرنے والا ہوں، اور میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا۔ اور صحت کے لحاظ سے بھی یہ پیغام ہے کہ میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا، تم بھی ٹیک لگا کے کھانا نہ کھاؤ، کیونکہ تمہاری صحت کے لیے کیا ہوگا؟ یہ نقصان دہ ہوگا۔ اس کے بعد باب نمبر 4، باب لعق الاصابع والاکل بثلاث، انگلیاں چاٹنا اور 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھانا۔ کتنی انگلیوں کے ساتھ؟ 3 انگلیوں کے ساتھ۔ حدیث نمبر 1116 1116 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن کعب بن مالک قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بثلاث اصابع ویلعق یدہ قبل ان یمسحها۔ کعب بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ کتنی انگلیاں استعمال کرتے تھے؟ اگر آج ہم 4 استعمال کریں گناہ نہیں ہے، 5 استعمال کریں گناہ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال کتنی انگلیاں استعمال کرتے تھے؟ 3۔ وَيَلْعَقُ يَدَهُ، اور آپ اپنے ہاتھ کو چاٹتے تھے ہاتھ کو صاف کرنے سے پہلے اس کے کہ ہاتھ کو کسی ٹیشو کے ساتھ صاف کیا جائے، رومال کے ساتھ صاف کیا جائے یا پانی کے ساتھ صاف کیا جائے، اس سے پہلے بہتر ہو گیا ہاتھ کو چاٹ لیں، تاکہ ہاتھ کے ساتھ انگلیوں کے ساتھ جو کھانا لگا ہے وہ بھی آپ کے منہ میں چلا جائے، کوئی بھی کھانا ضائع نہ ہو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ باب نمبر 5، باب اذا وقعت لقمۃ فلیأخذها، جب کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو کیا کرے؟ پکڑ لے، یعنی کہ اس کو پھینکنا نہیں ہے، اس لقمے کو کیا کرنا ہے؟ پکڑنا ہے۔ حدیث نمبر 1117 1117 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن انس، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اکل طعاما لعق اصابعہ الثلاث، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی 3 انگلیاں چاٹتے،
یعنی کہ وہ 3 انگلیاں جن کے ساتھ کھانا کھاتے تھے ان کو آپ کیا کرتے تھے؟ چاٹ لیتے تھے۔ قال وقال، انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیمط عنہ الاذی، جب تم میں سے کسی کا کوئی لقمہ گر جائے تو وہ اس سے گندگی کو دور کر دے، ناپسندیدہ چیز کو کیا کر دے؟ دور کر دے، ہٹا دے۔ یعنی کہ لقمے پہ جو چیز لگ گئی ہے، مٹی وغیرہ کوئی چیز، اس کو آپ دور کر دیں۔ وَلْيَأْكُلْهَا، اور چاہیے کہ اس کو کھا لے، اس لقمے کو جو گرا ہے صاف کر کے کیا کرے؟ کھا لے۔ دین اسلام کی عظمت دیکھیے، رزق کا کتنا احترام ہے۔ وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، فرمایا اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ وَأَمَرَنَا، اور آپ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا، أَن نَسْلُتَ الْقَصْعَ، کہ ہم کیا کیا کریں؟ پیالہ صاف کریں، پیالہ برتن کو کیا کریں؟ جس برتن میں کھانا ہے اس کو صاف کریں۔ کیوں؟ قال، آپ کہا کرتے تھے، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ، کیونکہ تم نہیں جانتے، فی أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَکَہ، تمہارے کھانے میں سے کس حصے میں برکت ہے۔ ہو سکتا ہے برکت انہی 2 لقموں میں ہو جو آپ نے پلیٹ میں چھوڑ دی ہیں۔ تو اس لیے جب کھانا کھائیں پلیٹ صاف کریں، پانی پئیں تو گلاس جو ہے اس سے پورا پئیں، یعنی کہ الا یہ کہ بہت زیادہ ہو جس سے نقصان کا خطرہ ہو، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پہلے ہی اتنا ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے زیادہ ڈال دیا ہے کھانا یا کوئی چیز، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھیں، لیکن یہ جو 1-2 لقمے چھوڑ دینا، 1-2 گھونٹ چھوڑ دینا، یہ اچھی عادت نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ چائے کے آخر میں 2-3 گھونٹ چھوڑ دیں گے، اور اگر کوئی مشروب پئیں گے، کیا پئیں گے؟ مشروب، تو اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ دیں گے، اور اس کو فیشن بنا لیا گیا ہے۔ جبکہ نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا برکت کس میں ہے، اپنی انگلیاں بھی چاٹ لو، لقمہ گر گیا ہے تو صاف کر کے اس کو بھی کھاؤ، اور برتن آپ کہتے ہیں صاف کیا کرو، تم نہیں جانتے برتن کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ تو اس لحاظ سے کھانا ضائع کرنے سے بچنا چاہیے، اور بسم اللہ اس سے پہلے پڑھنی چاہیے تاکہ شیطان شریک نہ ہو، کھانے میں برکت رہے، اور کچھ کھانا گر جائے تو اسے بھی اٹھا لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آداب اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ رکھے، اور تمام مسلمان مریضوں کو اللہ شفا دے، جو فوت ہو چکے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام دے، جو پریشان ہیں ان کے اللہ پریشانیاں دور فرمائے، جن کے پاس کوئی ملازمت نہیں ہے، جاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق حلال دے اپنی جناب سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو اخلاص دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔